انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، فرماتے ہیں انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کی ہے قرآن حجت اور دلائل کے ساتھ. قرآن میں باتیں نہیں، قرآن میں حیات ہے، اہداف زندگی ہے، رہنمائی زندگی ہے، منزل کی تعین اور رہنمائی ہے. تو قرآن ہے ہدایت، رہنمائی، آپ کو منزل مقصود تک پہنچنے میں مددگار. تو اس قرآن کے ذریعے پر یہ بات سمجھ لو کہ فمن اهتدى فلنفسه، جس نے قرآن سے ہدایت حاصل کی، قرآن کی رہنمائی لے کر کے آگے بڑھنے لگا، فلنفسه، اس نے اپنی ذات کے نفع کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ فائدے کا کام اس کا اپنا ہے، اللہ کا اس میں کوئی نفع یا نقص نہیں ہوگا. فلنفسه. اب ہدایت کا معنی کیا؟ ایمان لانا اور اس کے فرمودات پر عمل کرنا، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیے ان کو یقین کرنا کہ حق و سچ یہی ہے اور پھر ان پر چلنا. یہ ہو گئی ہدایت. ظاہر وہ آدمی اپنی منزل پر پہنچ جائے گا. جو آدمی فصل بونے کے وقت محنت کرتا ہے، فصل سنبھالتا ہے، فصل کاٹتا ہے اور اس کے ثمرات حاصل کرتا ہے، تو پھر باقی اوقات میں آرام سے بیٹھ کر مستفید ہوتا ہے. اسی طرح یہ تمام معاملات متقاضی ہے اس بات کی کہ ہم ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر لگے رہیں اور پھر یہ ہمارے نفع کا کام. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. اور جو آدمی گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے ہدایت کے رستے کے بجائے، تو اپنے نقصان خود کر لیتا ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ان کے رقیب اور ان پر مسلط نہیں ہے کہ آپ ان کے کان پکڑ کے لے آئیں کہ شاباش اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، میری نبوت کا اقرار کرو اور احکام الہی پر عمل کرو. آپ کان پکڑ کے یا لاٹھی مار مار کے ہانک ہانک کے نہیں لا سکتے. آپ نے ہدایت ان کے سامنے رکھ دی ہے. باقی زندگی اور موت اللہ رب العزت نے بنا دی ہے، اور اس زندگی اور موت کے کھیل میں اور اس کیس میں سب کو کپنا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہوگا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. جو کوئی زندگی، صاحب زندگی، جو کوئی زندہ جان انسان انتقال کر جاتا ہے، وہ اس لیے انتقال کر جاتا ہے کہ اس کی مدت زندگی تمام ہو چکی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت یتوفی الانفس، ان کے روح قبض فرماتے ہیں. واللتی لم تمت فی منامها. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ایک خواب کی صورت میں مرے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان پر زندگی دوبارہ لوٹ جاتا ہے. وہ اس لیے فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى. موت اور نیند دونوں کو مشابہ بنا دی، دونوں کو ایک جیسا بنا دیا، لیکن ایک یہ ہے کہ جس کی زندگی کی میعاد پورا ہو تو اس کی روح قبض پر آ جاتی ہے.
وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جس کی زندگی کی دورانیے میں اب تک کچھ وقت یا اس کی روزی میں سے کچھ حصہ اب تک باقی ہے، یرسل، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نیند پوری کرنے کے بعد آدمی جاگ اٹھتا ہے چاق و چوبند، تر و تازہ، زندگی کے معمولات کے میدان میں، دوڑ میں اور مقابلے میں کود پڑتا ہے، دوبارہ شروع۔ فرماتے ہیں فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اگر کچھ سوچا جائے تو کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں آپ کے لیے۔ نیند میں کیا دیکھتے ہو؟ خواب میں ہمیں جو کچھ نظر آتے ہیں کیا ہے؟ تعجب کی باتیں نہیں ہیں، کبھی حقائق ہوتے ہیں، کبھی تخیلات ہوتے ہیں، لیکن انسان کے آنکھ لگتے ہی ایک نئی دنیا اور نئی زندگی میں اس کے قدم پڑتے ہیں، نئی نئی چیزیں دیکھ لیتا ہے، ایسی جگہوں پر جاتا ہے کہ کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، ایسے لوگوں سے ملتا ہے جو بالکل اس کی میل جول سے بہت دور ہے۔ لیکن قانون فطرت یہی ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب ان انسانوں میں سے کسی کے دوران زندگی تمام ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے روح قبض فرما لیتے ہیں، اور جس کی زندگی میں کچھ ایام باقی ہوں وہ چاہے کتنی لمبی نیند سو جائے لیکن دوبارہ جاگ جاتا ہے، اور جاگنے کے بعد دوبارہ وہ اپنے اس تگ و دو میں جت جاتا ہے، اور جتنے کچھ اس کی روزی سے اللہ رب العزت نے اب تک مکمل نہیں فرمایا ہے، الا وان نفسا لن تموت، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس وقت تک کہ انسان کسی صورت میں بھی نہیں مرے گا، حتی تستکمل رزقہا، جب تک کہ اس کی روزی مکمل نہ ہو۔ جب روزی بھی ختم، زندگی کے دوران یہ ختم، لیکن دڑام گر گیا، اور کیا ہوا بھائی؟ ابھی لوگ جا رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد مسجد سے اعلان سننے کہ فلانی کا تو انتقال ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو فرماتے ہیں کہ دراصل یہ قرآن ہدایت ہے، قرآن کی رہنمائی اور روشنی میں اپنی زندگی کے رستے اور زندگی کے اہداف اور زندگی کے خط و خال کے تعین کرو اور اس کے مطابق چلو، جہاں قرآن کی رہنمائی ہو وہاں چلو، جس بات کی قرآن حکم دے وہی عمل میں وہی کرو، کرنے کے کرو، نہ کرنے کے چھوڑو۔ یہی ہے زندگی کے مقصد، اور موت کے بعد یہی ہوتے ہیں ہمارے سرمایہ آخرت۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو دائم سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ